الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد، اور جو شخص جہاد کرتا ہے فإنما یجاہد لنفسہ، یقیناً وہ جہاد کرتا ہے اپنے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لغنی عن العالمین، وہ بہت بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ لنکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور ہم مٹا دیں گے، دور کر دیں گے ان سے ان کی غلطیاں۔ ولنجزینہم، اور ضرور بے ضرور ہم ان کو صلہ دیں گے، احسن الذی، بہت بہتر اس سے، کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، حسناً، اچھا سلوک کرنے کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے، لِتُشْرِكَ بِی، تاکہ تو میرے ساتھ شرک کرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پس تم ان دونوں کی پیروی مت کرو۔ اِلَیَّ مَرْجِعُکُم، بے شک میری طرف ہی تم سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُکُم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ لندخلنہم فی الصالحین، ضرور ہم ان کو داخل کر دیں گے نیکوکار لوگوں کے اندر۔ نیک اعمال کرنے کی جستجو اور برائی سے بچنے کی خواہش بھی اور کوشش بھی، اور نیکی کے رستے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اس میں کوئی شخص جتنی بھی کوشش کرے گا تو وہ کوشش اس کے جان کے لیے ہے۔ تقوی اور صالحین، یہ جو صالح لفظ قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یہ انہی دو چیزوں سے مرکب ہے۔ تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا، یعنی گناہوں سے نفرت، چھوڑنے کی کوشش، بچنے کی کوشش کرنا، اور گناہ چاہے تھوڑے ہی کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اس کے بارے میں خوف زدہ رہنا ان سے، یہ متقی تقوی۔ اور صالح کیا ہے؟ نیکی کی جستجو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنا، نیکی کرنے کی فکر کرنا، اور پھر نیکی کو سنبھالنے کی، یعنی ضائع ہونے سے بچانے کی یہ فکر ہونا، اس کو نیکوکار کہتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل ان دونوں چیزوں کے مخالف اور الٹ چلا جا رہا ہے کہ صالح نیکی کرنے کے بارے میں، نیکی کی جستجو اور کوشش وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ نظریہ جنم لیتا جا رہا ہے کہ نیکیاں بڑیاں ہو گئی ہیں۔ ایک اگر کوئی شخص کانٹا ہٹانے سے جنت میں چلا گیا تو میں تو پھر نمازی ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی نیکیوں کی کوشش جستجو نہیں، بلکہ جڑیاں کر لی ہیں نا، یہ بھی میں سہان کیتا ہے، اللہ تو زیادہ ہو گئی ہیں مجھ سے۔ وہ ایک شخص، ایک عورت تھی، وہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی تھی، تو ہم تو اتنا کچھ کرتے ہیں۔ یعنی نیکیوں کے اعتبار سے پیچھے تو صالح نہیں بنیں گے پھر۔ اور پرہیزگار کب بنتا ہے؟ نیکیاں، گناہ چھوڑنا، اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کر لو، کوئی گل نہیں، اللہ معاف بھی تو کرنے والا ہے نا، ابھی نماز پڑھیں گے گناہ معاف ہو جائے گا، ہم صدقہ دے دیں گے تھوڑا سا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو تقوی بھی گیا اور صالحیت بھی گئی۔ اور اس کے بارے میں کیا تھا؟ دونوں چیزوں کے بارے میں ترغیب تھی۔ ومن جاہد، جہاد کسے کہتے ہیں؟ اس کی سب سے اونچی کوہان ہے قتال، یعنی اللہ کے راستے میں اپنا خون تک بہا دینا۔ کہ یہاں پیچھے بات آئی تھی نا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم مومن ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، ہم آزمائیں گے نہیں، بلکہ کہا ومن جاہد، جس میں جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا، یعنی نیکی پانے کے اندر، حاصل کرنے کے اندر، اس میں مشقت، اور پھر گناہ چھوڑنے کے اندر، ٹھیک ہے، کفریہ اور شرکیہ عقیدہ چھوڑنے کے اندر جو تکلیفیں آزمائشیں ہوں گی، ان کے اوپر انسان جتنی زیادہ کوشش کرے گا وہ اس کے لیے ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ کیسے بے پرواہ ہے؟ دو چیزوں کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ سارے نیک بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ سارے برے ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے اندر کچھ کمی
نہیں کر سکتے. کوئی نیک ہے تو وہ اپنے لیے ہے، اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی کا صلہ اسی کو اٹھانا ہوگا. نیکی کی ہے تو اس کی جزا اسی کو ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو نیکی کریں گے ان کو ان سے بہتر بدلہ دیا جائے گا، لیکن جو گناہ کرتے ہیں ان کو ان کا برابر بدلہ دیا جائے گا. لیکن وہ برابر بدلہ ہی ایسا ہوگا کہ جس شخص کو صرف دکھایا گیا، جھونکا گیا، وہ ساری دنیا کی نعمتیں بھول جائے گا، اور جو برابر بدلے کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہ کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ برابر بدلے کا یہ مطلب نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جنہوں نے نیک عمل کیے، مومن رہے، نیک عمل کرتے رہے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو کیا کریں گے؟ ہم ان کی سیئات کو معاف کرتے جائیں گے. لغزشیں جو ہوتی ہیں، گناہ صغیرہ، اس سے محدثین اور مفسرین نے مراد لیے ہیں کہ اگر ان سے نیکیاں مسلسل کر رہے ہیں، اور بسا اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں بندے کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، خیال میں نہیں آتا ہے، انسان ان کو بسا اوقات یا گناہ سمجھتا نہیں ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہے تو گناہ وہ. تو فرمایا لنکفرن عنہم سیئاتہم، ان کے اس نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ہم ان کی گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ان کی نیکیوں کو بھی بحال رکھیں گے. نیکیوں کو بھی، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں یہ تولی جائیں گی. اب نیکی جو ہے وہ برائی کے برابر میں چلی گئی. اب اگر اس کی نیکیاں بڑھ گئی تو ادھر چلا جائے گا، اگر نیکیاں کم ہو گئی تو پھر دوسری طرف ہے، اور اگر برابر ہیں تو آراف مقام وہ بھی جگہ ہے. لیکن فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا جن کا یہ نظریہ ہے، ان کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. اور بسا تیسری اس سے بھی بڑی سٹیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم آگے پڑھیں بلکہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان تقوی نیکی کی بدولت ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کوئی نہیں، نیکیاں میری ہو ہی بہت گئی ہیں اور گناہ تو ہے ہی تھوڑے سے، یہ تو اتنے فلاں اتنا گناہ گار ہے، فلاں اتنا گناہ گار ہے، فلاں اتنا گناہ گار ہے، تو ایک نظریہ رکھتا ہے تو پھر اس کی نیکیاں بھی بہرحال اس جملے کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں. اور یہ بڑا خطرناک سا جملہ ہے، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا. یعنی صالحیت کے لیے نیکی کی جستجو، اور تقوی کے لیے کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی ہمیشہ یہ جستجو ہو. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور آگے فرمایا صاحب ذرا جب عقیدے کا معاملہ آئے گا تو جو آباء و اجداد، خصوصاً جو دیر عمر کے لوگ ہیں، یہ بات سمجھنا ان کے لیے شاید زیادہ مشکل ہوتی ہے. اور اس مشکل اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اب ایک یہ ہے کہ قطرہ قطرہ گرتے گرتے 10 کلو پانی جمع ہوا پڑا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ ٹنوں کے اعتبار سے جمع ہوا پڑا ہے نا گناہوں کے، وہ شرک کرتے 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 اب وہ بہتے، وہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نصیحت وہاں تک کبھی پہنچتی نہیں، اس سے پہلے ان کی زندگی کا اختتام ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر والدین میں سے ہم نے حکم تمہیں یہ دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمیشہ اچھائی والا معاملہ کرنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ایک موقع ایسا ہے جہاں والدین کی نافرمانی اور بغاوت، اس میں بھی اللہ نے نیکی رکھی ہے. وہ کون سا ہے؟ کہ جب والدین غیر شرعی کام کی طرف لے کے جائیں، شرکیہ امور کی طرف لے کے جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کی مخالفت، رسول اللہ کی مخالفت کی طرف انسان کو لے کے جائیں کہ یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، حالانکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ کرنا چاہیے، اور شریعت کہتی ہے کرو، ٹھیک ہے، نہیں کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، نہیں کرنا تو کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. اگر ایسا معاملہ ہوگا تو پھر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. یہ ایک عمومی سا اصول ہے، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، خالق کی اطاعت کی جائے گی. مخلوق کی نافرمانی یہ اس کے لیے اجر کا باعث بن جائے گا. تو فرمایا الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اب وہ تمہیں شرک پہ مجبور کرتے رہے، احسان کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے اس عقیدے کو فالو نہیں کرنا، باقی احسان ان کے ساتھ کرتے رہنا ہے. حساب و کتاب کیا ہے وہ میرے پاس آئیں گے، میں سب کو بتا دوں گا تم کیا عمل کرتے رہے ہو. یعنی اس اعتبار سے کہ یعنی جب وہ شرک کی طرف بلا رہے ہوں تو نفی اس اعتبار سے بھی نہیں کرنی کہ دنیاوی اعتبار سے جو حسن سلوک ہے وہ ختم ہو جائے. دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک وہ اپنی جگہ پہ جاری رہے گا، لیکن جو ہے ان کا عقیدہ اور نظریہ اور جو غلط کام کی طرف دعوت ہے اس کا انکار ضروری ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر دوبارہ سے یہ ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اس کے بعد عمل صالح. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں پیچھے ماضی کا سیگا اور آگے مضارع کا سیگا ہے. گرامر کے اصول سے اس میں استمرار ہوتا ہے. استمرار سے مراد کیا ہے؟ جب سے یہ کام کیا پھر وہ جاری ہے اس کام کے اندر. تو اسی لیے فرمایا لندخلنہم، ہم اس کو داخل کر دیں گے. اگر اس نے عمل صالح چھوڑ دیا تو ندخلنہم تو ابھی بعد میں ہونا ہے نا، تو عمل صالح اس نے چھوڑ دیا تو ادھر کیسے جائے گا؟ اس میں استمرار ہے، یعنی جب سے وہ ایمان لایا اور اس کے بعد عمل صالح کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخر وقت تک اسی طرح یقین یعنی موت کا وقت آ گیا اور وہ عمل صالح کے
کے اوپر اس کی زندگی تھی تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ان کو صالح لوگوں کے اندر شامل کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو صالح لوگوں کے اوصاف اور داخل ہونے کا طریقہ دوبارہ سے دہرا دوں وہ کیا ہے کہ نیک اعمال کی جستجو ہمیشہ سے آخر دم تک نیکی کو حاصل کرنے کی، نیکی کو پانے کی، نیکی میں سبقت لے جانے کی یہ خواہش. جب یہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے گا، شامل کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جو رفاقت کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں وہ نصیب فرمائے. بسم اللہ. صدق اللہ العظیم.